ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پھوپھا طلحہ صاحب کے متعلق لکھا ہے رحمہ اللہ کہ ستاروں کے علم کی زبردست شناسائی تھی ان کی. وہ ندوہ آتے تھے یا رائے بریلی آتے تھے تو رات جب ہو جاتی تھی تو بچوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے، کھلے میدان میں جا کے بچوں کو معائنہ کراتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایک ریچھ کی تصویر ہے، یہ دیکھو اس جگہ پر تمہیں یہ چیز ملے گی، ایک جگہ تمہیں ملے گا 7 سہیلیاں جمع ہو رہی ہیں اور ان 7 سہیلیوں کا ایک جھمکا بن رہا ہے، اور بچے دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ افسوس میری عادت ہمیشہ والدہ صاحبہ نے سکھائی تھی کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا، جو میری کمزوری تھی، اور میں ان کے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکا کہ مجھے بہت جلد سو جانے کی عادت تھی. انہوں نے تہجد میں اٹھنا ہوتا تھا، یہ بچپن ہی سے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی بات تھی. یہی مولانا طلحہ صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب 12-13 سال کے بچے تھے تو انہیں لے گئے تھے علامہ اقبال سے ملوانے کے لیے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے جب علامہ اقبال کو ان کی ایک نظم کا عربی ترجمہ پیش کیا تو کبھی مجھے دیکھتے تھے، کبھی اس ترجمے کو دیکھتے تھے کہ اس کم عمری میں اس بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ میری فکر کو سمجھ کے اسے اردو سے عربی میں ڈھال دے. اور یہ چنداں قابل حیرت نہیں ہے. بچوں کی پرورش اگر ٹھیک ہو اور اسباب و وسائل زندگی انہیں میسر ہوں اور والدین کی فطرت نہ بگڑی ہوئی ہو تو 15 سال کے بچے مملکت سنبھال لیتے ہیں، ملک سنبھال لیتے ہیں. لیکن اگر غربت ہو تو یہ سارا نظام بہت دشواری میں پڑ جاتا ہے. دشواری میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیلنٹڈ بچہ ہے اور اس میں اللہ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن جب اسے پتہ ہو کہ 3 میل سائیکل چلا کر اسکول جانا ہے اور گھر آ کے گرمی کی وجہ سے سویا نہیں جائے گا اور پنکھا بھی نہیں ہوگا، تو جتنی بھی صلاحیتیں ہوں وہ کب تک خارج کے ماحول سے لڑے گا اور کب تک اپنے اندر کو اس کے مقابلے میں کریدتا اور کھودتا رہے گا. اس لیے غربت جو ہے نا یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، اور غربت کو مٹانے کے لیے دوسری اقوام اور ممالک سے قرض لیتے جانا اور ہر وقت کشکول پھیلائے رکھنا یہ غیرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. چنانچہ پیسہ دینے والا گالیاں دے، کان اینٹ لے اور مرغا بنا دے، کچھ کر دے، کوئی نہیں بولتا، کیونکہ پتہ ہے کہ کھانا اسی سے کھانا ہے اور مشکل وقت میں اسی کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہونا ہے. وہ جوتا اٹھا کے سر پہ بھی مارے تو اس سے بابا قرض لینا ہے تو ملک چلانا ہے، اس کے سامنے کیا بولنا ہے. بیگرز جو ہیں کیا کہتے ہیں، وہ چوزر نہیں ہوتے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور جو بچے بنیادی طور پہ زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہتی، 15 سال کے بچے سلطنت سنبھال لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس گہری حقیقت کے شناسہ تھے اور فرماتے تھے کہ ان عربوں کو چاہیے کہ شادیاں باہر سے کیا کرو، اپنی عرب خواتین میں شادی نہ کرو، باہر سے لاؤ اپنی بیویوں کو تاکہ نیا خون اسلام میں وہ داخل ہو جائے. اور کبھی فرماتے تھے کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں نا انہیں میرے پاس بھیجو
تاکہ ان کی صلاحیتوں کو پالش کروں، اس طرح کے جملے فرماتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ پنجاب جو بھکر وغیرہ سے شروع ہو کے اور ہمایوں کے زمانے میں لکھنؤ کے بعد تک کا اتنا بڑا علاقہ ہمایوں نے اپنے بیٹے اکبر کو دے دیا تھا، صوبہ تھا پورا، اور اکبر کی عمر محض 12-13 سال تھی۔ یہ محمد بن قاسم 17 سال اور یہ سب چیزیں وہی ہوتی ہیں بشرطے کہ والدین کی فطرت میں بگاڑ نہ ہو، کیونکہ وہ مربی ہوتے ہیں اب بچوں کے، اور تربیت میں بڑا ہاتھ ان کا ہوتا ہے۔ اگر انہی کے تصورات غلط ہوں اور وہی اپنے بچوں کو برباد کرنے والے ہوں تو اس کی مثال یہ ملک دیکھ لینا چاہیے، جہاں انسانیت، جہاں پر شرافت بالکل بغیر کسی بھاؤ کے بکتی ہے۔